رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ۔ لقمان جو تھے وہ عربوں کے ہاں جو ہے ایک عظیم شخصیت تھی، ایک نیک شخصیت تھی، اور اس کی وجہ ان کی حکمت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ خدا داد صلاحیت تھی۔ حضرت لقمان سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، کہ آپ کو کیسے حاصل ہوئی، ظاہر ہے کہ دنیا میں اسباب بنتے ہیں اور کچھ اعداد ہوتی ہیں جن سے ہم کچھ اچیو کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ سچائی، امانت داری، خاموشی اور لغو باتوں سے اجتناب، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آج ہم میں سے کوئی بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکمت دے دے گا۔ اور قرآن میں جو ہے حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو حکمت جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ صلاحیت ہے، نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے اور مجھے بھی دے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ضروری ہیں۔ دیکھیں، لغو جو ہے وہ آلریڈی لہو الحدیث کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ لغو باتیں وہی ہوتی ہیں کہ جو بے مقصد ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے دل کو جو ہے وہ بدل دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وا اور لقد، لا بھی آگے اور لقد اکٹھا، قد تحقیق، تو یہ تاکید میں ہے کہ ہم نے لقمان کو دی حکمت، کس لیے دی، ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو بے فائدہ باتوں سے اجتناب، خاموش رہ کے یہ سب چیزیں کر کے ہمیں کیا حکمت حاصل ہو سکتی ہے، اور حکمت اللہ نے ان کو کیوں عطا کی، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت کی حفاظت ہے نا وہ بھی ہوتی ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے جو انسان شکر کرتا ہے۔ اب شکر اور حمد میں جو ہے فرق ہے۔ حمد جو ہوتی ہے نا وہ زبان سے ہے، ٹھیک ہے، حمد مطلب تعریف، ہم اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ۔ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زبان سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کی تعریف جیسے دنیا میں کسی کی بھی کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ چیز ہو، یہ لفظی جو ہے معنی میں آپ کو بتا رہی، لیکن شکر کیا ہے، شکر آپ کا زبان سے بھی ہے، پھر آپ اس کو دل سے بھی اعتراف کرتے ہو، اور پھر اس کے مطابق آپ عمل میں بھی لاتے ہو، بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ اپنی نعمتوں پہ جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کیسے کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے آپ کو تو آپ کو دکھنا بھی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کیا دیا۔ ہاں، یہ کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ شکر کی نیت سے جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اب شکر کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، دیکھیں شکر سے سب سے پہلا فائدہ یہ ملے گا آپ کو کہ آپ کا دل سکون میں ہوگا۔ پھر دوسری بات، جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی نیگیٹو تھاٹس یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان پھر دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ چھوٹی سی ایکٹیویٹی، اگر آپ کے پاس زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں اس کے باوجود بھی اگر صرف آپ اپنے جسم پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ انشاءاللہ جس کو بھی ہر طرح کی صحت سے نوازا ہوا ہے تو وہ اس چیز کو آج ریئلائز کرے گا کہ اس کے جسم کے اندر اس کے گردے، اس کا دل، اس کے پھیپھڑے، اس کے لنگز، اس کے آنکھیں، اس کی ناک، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کے پیر، اس کا بلڈ، ٹھیک ہے، کیا کچھ ہے ایک جسم کے اندر، کتنی چیزیں ہیں کہ اگر انسان، میں کہتی ہوں جتنا مرضی غم ہو نا اس کے باوجود بھی اگر انسان صرف یہ دیکھ لے کہ رب نے اس کو سانس دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ زندہ ہیں نا تو آپ یقین مانیں، آپ اس سوچ پہ آئیں، اس سوچ کو اپنے اندر لے کے آئیں کہ اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تو غافل ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کی طرف آ جائیں اور یہ چیز سوچنا شروع کر دیں اور پازیٹیو تھنکنگ اور شکر اللہ کا جو ہے وہ اپنے دل میں لے آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے غم بھی دور کر دے گا، ٹھیک ہے۔
تو لقمان حکیم جو تھے وہ ایک شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ ہاں لقمان کو اللہ نے حکمت دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہے، فَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرے گا، اپنے نفس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا شکر، آپ کا گریٹیٹیوڈ، اللہ کے ساتھ کنیکشن، آپ کی پازیٹیو تھنکنگ، یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی، بالکل اسی طرح جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ملتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی، میری پرسنل جو ہے وہ اوپینین یہی ہے کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی کسی کا کیا جائے وہ آپ کے آگے آتا ہے یا کسی اور کا کیا آتا ہے سامنے، ایسی چیز نہیں ہے، ہر بندے کا معاملہ اپنا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے کہ مرد یا عورت کا ذکر آتا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا تو اس کو پائے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ بھی جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا، اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شکر کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کہ اعتراف سے، اور پھر دوسرا اس کا اظہار کر کے، ٹھیک ہے۔ اپنی نعمتوں کا اظہار کیا کریں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی گفٹ ملتا ہے کچھ بھی، تو وہ کیا چھپاتے ہیں؟ نہیں چھپاتے نا، وہ بتاتے ہیں، خوشی سے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی اپنی نعمتوں کو، اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں، بیسٹ اظہار کیا ہے کہ آپ اللہ کے ہی دین میں ان نعمتوں کو سرو کریں۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اس دولت کو اللہ کے دین میں لگائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی مسجد میں کام ہو رہا ہے وہاں دے دیں، کوئی کنواں کھود رہا ہے وہاں پہ دے دیں، اور 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کے اوپر بھی اگر آپ اس نیت سے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوگا مجھے صاف ستھرا دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں ادھر ادھر بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو صفائی اور پاکیزگی بھی جو ہے وہ ہاف دین ہے، آدھا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیز پہ بھی فوکس رکھنا ہے کہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جب انسان شکر ادا کرتا ہے اور جب انسان کا سارے معاملے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں آپ اعتراف تبھی کریں گے نا جب آپ کو یقین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ محنت سے ملا ہوا ہے، تو کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ نہیں، وہ اپنا کریڈٹ اپنی محنت کو دیتا ہے، اپنے وقت کو دیتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا، جس کے اندر حکمت ہوگی، جب وہ خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ لغویات سے دور رہتا ہے، پھر وہ جو ہے کیا چیز تھی، سچائی پہ رہتا ہے، تو سچے انسان کو تو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری محنت کا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور اللہ کی نعمت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا۔ میں اصل بات بھول گئی کہ میں کیا کہہ رہی تھی، مطلب کہ جب انسان حکمت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جب چلتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو بھی خود اون نہیں کرتا، پھر وہ کوئی نیکی بھی کرے گا تو وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ لوگ اس کو اچھا کہیں یا کچھ بھی، وہ اس کا کوئی بھی جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، مطلب وہ اپنی آخرت بچانے کے لیے کر رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے کر رہا ہوگا، کچھ بھی معاملہ ہوگا نا، لیکن وہ دنیاوی غرض سے نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اس طرح کا آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ ہاں، اگر آپ سے کوئی صدقہ کرتے ہیں، آپ اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی جو ہے وہ اس طرف آئیں، جیسے میں نے کیا۔ آج کی بات ہی میں بتا رہی ہوں، میں آپ کو صرف مثال کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے جو ہے وہ ایک مسجد کے لیے کنواں کھود رہا تھا، وہاں پہ میں نے پیسے دیے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اپنی مدر کو پوچھا کہ آپ نے دینے، اگر آپ بھی دیتی ہیں تو آپ بھی ساتھ دیتے۔ اب یہ کیا تھا، میرے کہنے سے اگر میں نہ بھی کہتی، میں ان کو دے دیتی کہ آپ یہ آگے دے دیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ان کا نہ سوچ آتی، لیکن یہ کیا چیز ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا بھی اجر دیں گے۔ تو اس طرح سے آگے جب ہم یہ نصیحتیں پڑھیں گے لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو، تو وہاں پر جو ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ان کی نصیحتوں میں شامل ہے۔ اچھا، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کفر کرے گا، اب دیکھیں کفر جو ہے ناشکری ہے، یہاں پہ کفر کا ورڈ ہے، تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ غنی ہے، اللہ کو آپ کے شکر کی یا آپ کے ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غنی ہے ان سب چیزوں کا۔ ہم شکر کرتے ہیں تو جیسے کہ آلریڈی بتا دیا گیا کہ اپنے نفس کے لیے، تو اگر کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے تو وہ بھی آپ کے اپنے لیے ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اچھا وہ نصیحت کر رہا تھا۔ واعظ جو ہوتا ہے وہ ایسی نصیحت ہے جو دل پہ اثر کرے،
اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے. جیسے کہ قرآن میں جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے، قرآن مکمل ہے. تو یہاں پہ والدین کے لیے بھی جو ہے پریکٹیکل اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں. یہ تو چھوٹے ہوں گے، ان کے بیٹے جس عمر میں وہ ان کو بتا رہے ہیں، ظاہر ہے ارلی ایج میں بتا رہے ہوں گے کیونکہ حکمت رکھتے تھے. تو انہوں نے کیسے بلایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، جیسے حضرت ابراہیم کہتے تھے اے میرے والد، ٹھیک ہے، ابا جان، اے ابا جان. تو اولاد کو سب سے پہلی بات ہے کہ پیار سے بلائیں. جب یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، دیکھیں اولاد کے والے سے، میں خود ایک بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹس جب اولاد پہ اعتماد کرتے ہیں اور اگر بچوں کو یہ چیز پتہ ہو کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کی کوئی نصیحت نہ مانے. ہاں سختی ہو جاتی ہے، سم ٹائم ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اولاد کا اعتبار ہے وہ ماں باپ کے اوپر ہی رہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ماں باپ ان سے محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ چلتے ہیں. اب بہت سارے پیرنٹس جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا اولاد کو پال رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو جتاتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ چیز اچھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو پال رہے ہوں گے نا، اللہ کی امانت سمجھ کے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اس کو پال رہے ہوں گے، تو کبھی بھی آپ اس کو یہ طعنہ نہیں دیں گے کہ میں نے تم پہ یہ کیا یا میں نے تم پہ یہ خرچ کیا. ٹھیک ہے، جو پہلے لوگ تھے یا جیسے لقمان حکیم ہے، ان کا بیٹا اگر ان کی نصیحت کو سن رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر یقیناً ان باپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھی کہ جن کی وجہ سے اس کی اولاد نے وہ بات سنی. بہت سارے پیرنٹس ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ. اگر اولاد کو پتہ ہے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے جو ہے وہ دین کی معاملات ان کو اتنے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ویری کرتا ہے، لیکن اوور آل جو ہے پیرنٹس کا بھی یہ رول ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو بات جو بھی بتائیں اس کو پیار محبت کے ساتھ. اور پھر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اب شرک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ، جیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو آج ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہم کس چیز کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی کسی نفس کی، ہم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یا پھر شرک میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لینا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ کہنا کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ غلط ہے. اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ کے پاس شفا ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. اللہ اگر دے گا تو ہی، جیسے کہ انسان اگر رحم کرتے ہیں تو ہم کہ انسان جو ہے وہ رحمان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ان کو ان کے دل میں ڈالا ہے تو تبھی وہ رحم. تو اسی طرح سے اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی بھی انسان کو شریک کر لینا یہ ظلم ہے. کیوں؟ اب دیکھیں وہ ساتھ ہی بتا رہے انہوں نے کہا کہ شرک نہ کرنا، ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں آج ہم چھوٹے لیول پہ کوئی بات کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی چھوٹا سا کام کسی کا کر دیا اور اگر دوسرا بندہ اس کا کریڈٹ لے جائے تو آپ کو برا لگتا ہے نا؟ کتنا برا لگتا ہے انسان کو کہ یار کام تو میں نے کیا ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہا ہے یا اپنا نام لے رہا ہے. بہت برا لگتا ہے. تو انسانی لیول پہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا تو ہمیں اس کا کریڈٹ ملے یا ہمارا ہی نام آنا چاہیے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے جو ہے وہ پوری کائنات بنائی، ٹھیک ہے، اور اکیلا یکتا مالک ہر شے کا، تو وہ یہ چیز برداشت کر لے کہ کوئی اس کے برابر بھی کھڑا ہو. تو اسی لیے یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ڈاکٹر اسٹار احمد کی کتاب ہے میرے خیال سے، ڈاکٹر اسٹار احمد کی ہے، کہ اس میں انہوں نے شرک کی اقسام بتائی ہیں، تو وہ پڑھ لیں. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف الہ مان لینا، کیونکہ یہ کام تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ وہ شرک سے پاک ہے، لیکن شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. میں کوشش کروں گی کہ اگر میں ان کو ایکسپلین کر پاؤں تو آپ کو بتا سکوں کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کوئی وجہ بتاتے ہیں، کوئی چیز سے روکتے ہیں اپنے بچوں تو ساتھ اس کے کانسیکوینسز بھی بتائیں. یہ نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو کھل کے بات نہیں کرتے، ان کو ریزن نہیں دیتے، وہ نہیں سمجھ پاتے. اور پھر جب وہ نہیں سمجھ پاتے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے دور بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے. تو ان دونوں آیتوں کے اندر جو چیز سیکھنے کو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، اس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے،
اور وہ حق یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور یہ کوئی ایک دن کی چیز نہیں ہے۔ انسان ہر دن سیکھتا ہے، ہر دن جو ہے وہ اس کی نیت پالش ہوتی ہے، اس کے عمل جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ آ جاتا ہے، پھر وہ بڑھ جاتا ہے ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی کوشش، آپ کا دل، آپ کی نیت، آپ کا دل کس طرف چاہ رہا ہے۔ اگر آپ مایوسی میں رہتے ہیں، اگر آپ صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے آپ ناشکری کے اندر ہے۔ اور اگر آپ کی لسٹ میں صبح سے شام تک جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں، آپ کہیں کہ یہ بھی ملا ہے مجھے، یہ بھی ہے، آپ کا دل شکر میں ہے، تو پھر اللہ آپ سے انشاءاللہ راضی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ شکر کے حوالے سے جو ہے وہ ایکسرسائز کے طور پہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کتنا شکر ادا کیا دن میں، اور وہ کن چیزوں پہ شکر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں نے خود اس چیز کو دیکھا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ شکر سے زیادہ شاید استغفار میری زندگی میں زیادہ ہے۔ تو پھر میں نے شکر کو بھی ایسا نہیں ہے کہ شکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا استغفار میری زندگی میں زیادہ ہے کہ میں کچھ دیر بعد، تھوڑی دیر بعد استغفار کرتی ہوں اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہوں، تو پھر اب میں نے یہ چیز سوچی کہ میں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شکر کو بھی اپنی زندگی میں زیادہ لاؤں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر شرمندگی ہوئی، احساس ہوا، محسوس ہوا کہ شکر بھی آج سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ لقمان کی جو نصیحت ہے، لقمان حکیم کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کوٹ کیا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اچھی بات کرتا ہے، کوئی جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر اس کو مان لینا سب سے بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ سے اللہ کی بات سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کی بات نہیں سننی۔